آج چوتھے پارے کا اللہ کے فضل و کرم سے خلاصہ اس کی عطا اور اس کے دیے ہوئے علم سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، دو حصوں کے تحت گفتگو کی جائے گی۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کا ہے، دوسرا حصہ سورہ نساء کا پہلا حصہ ہے۔ اب چوتھے پارے میں جو سورہ آل عمران کا آخری حصہ ہے اس کے تحت 6 عنوان بنتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں بیان فرمایا، جس میں مالک الملک نے یہ بتایا کہ تم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو کہ اگر تمہیں بھی دیا جائے تو تمہیں قبول ہو۔ دوسرا عنوان جو مالک الملک نے بیان فرمایا، خانہ کعبے کے فضائل بیان فرمائے۔ تیسرا عنوان اللہ پاک نے اعتصام بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور چوتھا عنوان جو اس پارے کے پہلے حصے میں ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ پانچواں عنوان اس میں 3 غزوے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ پھر اس کے بعد کامیابی کے 4 اصول اللہ پاک نے بیان فرمائے، وہ بھی اس کے تحت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ دوسرا حصہ جہاں تک سورہ نساء کا تعلق ہے، چوتھے پارے میں جو مالک الملک نے بیان فرمایا اس میں اللہ پاک نے 4 چیزیں بیان فرمائیں، موٹی موٹی 4 چیزیں ہم آج عرض کریں گے آپ کے سامنے۔ پہلا یتیموں کا حق، دوسرا ایک مسلمان مرد کو کتنی شادیاں کرنے کا حق ہے، تیسرا اللہ پاک نے میراث وراثت کی تقسیم جو بیان فرمائی وہ اس میں بیان کریں گے، اور چوتھا محرم عورتیں کن کن کے ساتھ ہمارا نکاح ناجائز ہے یہ بیان کریں گے۔ آئیے آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ اخلاص اور فی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو دینا ہے، کیا دیں گے تمہیں ثواب ملے گا۔ عموماً ہم گھروں کے اندر جب صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھٹے پرانے مانگنے والا کسی نے کپڑا مانگا تو پھٹے پرانے کپڑے دیں گے، اور اگر کوئی کھانا مانگنے کے لیے آیا تو ہم کھانا وہ دیں گے جو ہم خود نہیں کھائیں گے۔ میرا مدرسے کے ساتھ تعلق ہے تو عموماً مدرسے کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک دیگ کوئی دے گیا، جب اس کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے عجیب سی مہک تھی، باسی پڑی ہوئی، جو شادی کے لیے پکائی یا گھر کے اندر کوئی فنکشن تھا پکائی رکھی، جب نہ کھا سکے بچ گئی تو جاؤ اللہ کے نام پر مدرسے میں دیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مالک الملک نے فرمایا کہ تمہیں تب تک ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ چیز اللہ کے راستے پر نہ دو جو تمہیں خود کو پسند ہے۔ آئیے ذرا یہاں پر ایک حدیث پاک عرض کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب یہ آیت مقدسہ اتری نا کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں پسند ہے پھر تمہیں ثواب ملے گا، میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک باغ تھا بے رخا، وہ مدینے کا سب سے قیمتی باغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ اس میں تشریف لے جاتے اور وہاں سیر فرماتے، چلتے پھرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ پسند تھا۔ جب یہ آیت مقدسہ اتری تو مدینے کا قیمتی باغ اور اصل کل اثاثہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا، جناب ابو طلحہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں وہ خرچ کیا جائے جو بندے کو محبوب ہو، تو میرا محبوب جو ہے وہ یہ باغ ہے۔
میرے رزق میں، میرے مال میں، لہٰذا میں اسے اللہ کے راستے پر قربان کرتا ہوں۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اب انہوں نے کیا کیا، وہ باغ سارے کا سارا اپنے قریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اللہ کی راہ پر خرچ کریں گے تو مالک الملک ہماری قربانی کو بھی قبول کرے گا، خیرات کو بھی قبول کرے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جناب چلو اے فقیر کا منہ بند ہو جائے گا، رشتہ داروں پر احسان ہو جائے گا، تو یہ کبھی بھی اس سے ہمیں نیکی نہیں ملے گی۔ دوسرا عنوان اس بارے کے اندر جو ہے وہ ہے خانہ کعبے کی فضیلت۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ یہودی بیت المقدس کی تعریفیں کرنے لگے جس وقت تحویل قبلہ ہوئی، تو کہنے لگے دیکھو جی اس قبلے کو انہوں نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی طرف انبیاء رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبے کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا سنو، انبیاء تو فقط بنی اسرائیل کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے، بیت اللہ خانہ کعبہ وہ ہے جو سب سے پہلے دھرتی پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا۔ آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اب اس خانہ کعبے کی فضیلتوں اور خصوصیات میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جس کی طرف آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور دوسرا خانہ کعبے کی طرف مخصوص لوگ اور مخصوص انبیاء عبادت کرتے رہے، لیکن بیت المقدس کی طرف، لیکن خانہ کعبے کی طرف عام لوگ، عام انبیاء عبادت کرتے رہے۔ اب خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے بندہ نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000، جبکہ بیت اللہ میں، بیت المقدس میں اگر نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ہے۔ اب بیت المقدس کی میں کبھی بھی کسی نبی نے بھی حج نہیں کیا، لیکن بیت اللہ خانہ کعبے کا حج ہر سال فرض ہے، اور پھر اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ اتنی امن کی جگہ ہے کہ خانہ کعبے کے اندر شکاری جانور جب کسی اپنے شکار کے پیچھے بھاگتا ہے تو خانہ کعبے کی جو حدود حرم ہیں، حدود حرم فقط یہ خانہ کعبے کی دیواریں نہیں ہیں، یہ مطاف نہیں ہے، بلکہ یہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پر انہیں پتہ ہے کہ کہاں تک حرم کی حدود ہے۔ حرم کی حدود میں جنگلی جانور بھی شکار نہیں کرتا، یہ خانہ کعبے کی فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے اندر بہت ساری نشانیں بھی رکھی ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو جناب اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر پتھر اور گارا پکڑایا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پر اگر بات کریں گے تو بڑی زبردست، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ اب جس وقت اسماعیل علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو پتھر ہے، وہاں کوئی الیکٹرانک یہ لفٹ نہیں ہے، وہ پتھر پر جب پاؤں رکھتے کھڑے ہوتے تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ گارا، وہ اینٹ، وہ پتھر پکڑا دیتے تھے، جب فارغ ہوتے تھے پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ تو یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے، نبی کے قدموں کی برکت ہے کہ اندھا، گنگا، بہرا پتھر بھی نبی کے قدم لگ جائیں اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کی، یہ نبی کا مقام ہے، تو امام الانبیاء کا کتنا مقام ہوگا؟ وہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، سونے کے در کے ذرے روشنی دور دور دیتے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبے کی فضیلت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا فی آیات بینات تم مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات ہیں، مقام ابراہیم ہے، جس میں داخل ہوتا ہے اسے اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ امن عطا فرما دیتا ہے، اور پھر صاحب استطاعت کے لیے اس کا حج بھی فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ایک بات یہاں پر اور بھی کرتا چلوں کہ خانہ کعبے کا حج، اچھا یہاں پر یہ حج جو ہر سال صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے،
صاحب استطاعت سے مراد کیا ہے کہ جو جائے یہاں سے بھیگ نہ جا کر مانگے، بلکہ اس کے پاس اتنا کھلا خرچہ ہو کہ کسی کی محتاجی اسے پیش نہ آئے۔ اچھا اب آپ تو لے کر جائیں لیکن پیچھے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ جائیں، نہیں، پہلے گھر والوں کا خرچہ رکھیں اور پھر خود جائے تو اس کے پاس اپنا خرچہ بھی موجود ہو۔ حج فرض ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں کرنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے لو جی ہر سال حج آتے وگ جاتا ہے بندہ، اتنے کنیاں کڑیاں جڑیاں غریباں دیاں وہ جناب کنواریاں بیٹھیں انہوں نے خرچ نہیں کرتا۔ اور یہی مسئلہ یہ قربانی کے حوالے سے بھی کیا آج کل کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، لو جی ہر سال جانوروں کا نقصان ہوتا ہے، اتنے لاکھوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، تو یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، یتیموں کی مدد ہو سکتی ہے، اور کنواری بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے مریض ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی جو اسلام کے اصول ہیں یہ کفر کی سازش ہے، وہ ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر میرے پاس توفیق ہے تو میں کیوں نہیں، میری بھتیجے میں اگر کنواری بیٹھے میں ان کی شادی کرا دوں، اگر بھانجیاں کنواری بیٹھی ہیں میرے خاندان میں بیٹھی ہیں، میرے قبیلے میں بیٹھی ہیں، میری برادری میں بیٹھی ہیں، میرے ہمسایوں میں بیٹھی ہیں، میرے محلے میں بیٹھی ہیں، میں ان کی شادی ویسے کیوں نہیں کراتا بھائی اپنے دیے ہوئے اللہ کے رزق سے؟ مجھے حج کا خرچہ کیوں یاد آ جاتا ہے بھائی؟ مجھے قربانی کا خرچہ کیوں یاد آ جاتا ہے بھائی؟ یہ اصل میں یہ کفر کی سازش ہے، ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حج فرض ہے، حج فرض ہے اور قربانی یہ بھی واجب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ذرا آگے اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، مالک الملک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ پاک نے ہمیں متحد رہنے کا حکم دیا ہے، اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا ہے۔ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ذات برادری چھوڑو، ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، رنگ اور نسل کو چھوڑو، ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اور تم علاقے کو چھوڑو، یہ پاکستان، یہ سعودی عرب، یہ پہلے پاکستان کا نعرہ، یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے۔ مسلم ہیں ہم، ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، ہے سارا جہاں ہمارا۔ اس لیے یہ اگر مسلمان امریکہ میں بیٹھا ہے تو میرا بھائی ہے، اگر وہ مدینے میں بیٹھا ہے وہ میرا بھائی ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، اسلام دیا، وہ اسلام میں ایک ایسی لڑی ہے، مسلمان گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، وہ کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کا ہو، وہ اللہ پاک فرماتا ہے تم ایک ہو، انما المؤمنون اخوہ۔ اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا، جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی میں نہ پڑو۔ اب یہاں پر ذرا یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہاں پر وہ قرآن اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے نبی کے دامن سے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارے کے قرآن ہو کر۔ اب صورتحال یہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک بیٹی کے اوپر دیبل کے سمندر میں، کراچی کے سمندر میں ایک بیٹی کے اوپر راجہ دائر نے حملہ کیا تھا، ایک بیٹی کے اوپر اس کے قزاقوں نے ہاتھ ڈالا تھا، ایک بیٹی کی پکار پر محمد بن قاسم بصرہ سے چلا اور کراچی کو فتح کرتا ہوا ملتان تک پہنچا۔ ایک طرف دوسرے ہمارے کشمیر کی بیٹیاں آج بھی لٹ رہی ہیں، 20 نہیں سینکڑوں بیٹیاں انڈین کتوں کی نرگے کے اندر ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنے فوجی کینٹوں کے اندر، ان سے بدماشی کرتے ہیں۔ برما کے اندر میری کتنی بہنوں، کتنی بیٹیوں، کتنی ماؤں کی چھاتیوں کو کاٹ کر ان کے کباب بنا دیے گئے، مگر مسلمان کو جاگنے کی غیرت نصیب نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس بات پر کھڑے ہیں کہ جناب پاکستان کی حد ہے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ نہیں بھائی نہیں، مسلمان
اگر امریکہ میں تڑپے یا اس کے اوپر ظلم ہوگا تو مدینے کے اندر رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں، رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں۔ مومن کا بھی یہی کام ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ جناب اقوام متحدہ کیا کرتی ہے، نہیں، ہم نے ایٹم بم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے ایٹم بم اس لیے بنایا تھا کہ یہ مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کی حفاظت کرے گا۔ یارو یہاں پر اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں لڑ رہے تھے، اوس اور خزرج اور دیگر قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ پاک نے تمہارے درمیان محبتیں ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ اور تم اللہ کی نعمتوں سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن اور سنت کا دامن تھامنا ہے، رنگ اور نسل، برادری اور علاقے کی قید کے اندر نہیں پڑنا۔ ہم فقط اور فقط اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، کسی قانون، کسی اسمبلی کے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا حکم جو ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ امت مسلمہ کا خاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا خاصہ یہ ہے کہ نیکی کو حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ گھر سے آتے ہوئے یہ دیکھنا، گھر سے شروع کرنا ہے، گھر سے، میری بیوی سوئی ہوئی تو نہیں، کیا نماز پڑھتی ہے، میرے بچے، میرے بیٹیاں نمازی ہیں، باہر جا کر ہم دین کی بڑی تبلیغ کرتے ہیں، باہر جا کر ہم خاص طور پر دین کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ گھر سے شروع کرو۔ آتے ہوئے کسی بھائی کو لیتے آؤ، جب آپ لیتے ہوئے آئیں گے نا تو پھر اللہ رب العزت اس کی نیکی کا ثواب بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ امت مسلمہ کا اعزاز اور یہ تر امتیاز ہے کہ وہ نیکی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑی پیاری مثال بیان فرمایا کہ اس معاشرے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک 2 منزلہ جہاز جا رہا ہو، سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوں، نچلی منزل کے اندر بیٹھا ہوا ایک بندے کو پیاس لگتی ہے، وہ جناب کلہاڑا کدال اٹھاتا ہے، جہاز کو سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، جہاز کو سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ والے کہتے ہیں میاں کیا کرنے لگا ہے؟ کہتا ہے مجھے پیاس لگی۔ وہ ظالمہ سب کو تو ڈبوئے گا؟ کہتا ہے میں اپنی جگہ پر کر رہا ہوں، تمہیں کیا لگے، تمہاری سیٹ تھوڑی پاٹ رہا ہوں، تمہارے سے کہ جہاز کو تھوڑی کاٹ رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ پاگل پن کر رہا ہے، اگر باقی مل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اسے روکیں گے کہ ظالمہ رک جا، اگر نہیں رکتا سختی کر کے اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو اسے بھی بچا لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، سارا جہاز بچ جائے گا۔ اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑا وہ خود بھی ڈوبے گا، سارے جہاز کو لے ڈوبے گا۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں معاشرہ اسی جہاز کی مانند ہے۔ اگر تمہارے محلے کے اندر، تمہارے گھر کے اندر، اگر تمہارے معاشرے کے اندر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، اسے روکو، اسے نیکی کا حکم دو۔ اگر تم نے اس کو نہ روکا، پورے کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اسی لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے روکے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، میری دکان میں کوئی ڈاکہ ڈالے، چوری کرے نا، میں لڑ پڑتا ہوں، میری جیب کوئی کاٹے تو لڑ پڑتا ہوں، اگر میرے گھر کے اندر کوئی نقب لگائے میں لڑ پڑتا ہوں۔ لیکن دین کی بات اگر کسی کو سمجھائی جائے نا، او جی مولوی ایویں لڑاندن جی، مولوی لڑاندن جی، یہ بھٹو مرحوم کے دور سے کام شروع ہوا، مولویوں کے خلاف سازش چلی۔ اب ایک سیاسی جلسے میں تو چلے جائیں گے، اس وقت اگر کوئی فلمی ڈرامہ چلتا تو سارے بیٹھتے، لیکن قرآن کا درس سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قرآن کا درس سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر گھر کے اندر ڈاکہ لگے، لڑو گے، دین کے اوپر ڈاکہ لگے، کوئی نہیں نکلے گا۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو لڑ پڑو گے، نبی کو کوئی گالی دیتا رہے کوئی نہیں نکلے گا۔ اگر تمہارے کوئی دکان کو لوٹ لے تو تم جناب لڑ پڑو گے، لیکن نبی کے دین کو کوئی لوٹتا رہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا رہے، نبی کی ناموس پر حملہ کرتا رہے، نہیں جی یہ مولویوں کا کم ہے جی، یہ مولوی آپس سے لڑا دیں، نہ بابا نہ، تیرا گھر بعد میں، نبی کا گھر پہلے۔
تیری دکان بعد میں، نبی کا دین پہلے، اور تیری عزت بعد میں، رسول اللہ کی عزت پہلے ہے، خاندان رسول کی عزت پہلے ہے، آل بیت اور صحابہ کی عزت پہلے ہے۔ اب اس کے بعد اگلا موضوع ہے 3 غزوے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر ہے۔ میرے پاک اللہ نے، درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آئے نا، تو مدینے میں ہجرت کر کے آئے، یہاں پر آ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی ریاست مدینہ قائم کر دی، کام کی، اصل ریاست مدینہ، نام کی نہیں، نام کی نہیں، کام کی ریاست۔ اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں، ہزاروں کا مجمع آتا، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے۔ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کا پروگرام بنا دیا۔ تو سب سے پہلا مارکہ بدر ہوا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس میں فرشتے بھیجے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کی تعداد 313 تھی، اور سامنے ابو جہل کی قیادت میں 1000 سے بھی زید کا لشکر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قدرت دکھائی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یہ چند مٹھی پر مسلمانوں کو اللہ پاک نے فرشتے بھیج کر مدد ایسی عطا فرمائی کہ وہ 1000 کا لشکر ذلیل ہو کر قتل ہو کر 70 بندے ان کے قتل ہوئے، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مالک الملک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور ہمیں سبق دیا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اب بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میدان جہاد میں نکلتے سے کشمیر کو لاوارث تو نہ چھوڑ، فلسطین کے بیت المقدس پکار رہا ہے، تیرے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم ایٹم بم کے مالک ہو کر، 57 اسلامی ممالک ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے اندر وہ جذبہ صدیق اکبر والا نہیں، تمہارے اندر شوق شہادت مسلمانوں والا، صحابہ والا نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، تو اپنے اخلاص کو لے کر میدان جہاد میں اتر تو صحیح، پھر دیکھنا کشمیر کی بیٹیاں روتی نہیں رہ جائیں گی، فلسطین کے بچے ٹینکوں تلے روندے نہیں جاتے رہیں گے، برما کی بیٹیاں یوں تڑپتی نہیں رہ جائیں گی، بلکہ تم کیا ہوگے؟ وَأَنْتُمْ لَأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں درجہ بلند عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، بس شرط ہے کہ تم مومن تو بن جاؤ۔ اب دوسرا مارکہ جو میرے پاک اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے اور بدر کے مقام میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو اس کے بعد کفار شکست کھا گئے، انہیں بڑی آگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے جناب اس شکست کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا، اور لشکر اکٹھا ہو کر میدان احد میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری بروز اتوار احد میں لشکر لے کر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک جتھا وہاں پر ایک درے کے اوپر مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں فتح ہو یا شکست، تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ اب ادھر تھے 3000 اور ادھر تھے 700 مسلمان، ذرا دیکھیں اللہ پاک مدد کیسے فرماتے ہیں۔ ادھر تھے 3000، ادھر تھے فقط 700، لیکن 700 کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا تم نے کہیں نہیں ہٹنا۔ اب جب یہ 3000 کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کا لشکر یہ 700 ان کافروں کے پیچھے بھاگے۔
حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں جو 50 تیر اندازوں کا دستہ کھڑا تھا، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، درہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روکا تھا، عبداللہ ابن جبیر روکتے رہے، مگر وہ 50 تیر انداز انہوں نے جناب ان کی ایک نہ سنی اور وہ بھی پیچھے دوڑ پڑے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اسی درے سے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے 70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور یکدم جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ لیکن ابو سفیان بھاگ گیا اپنے لشکر کو لے کر، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں سبق دیا ہے، تم یہ مت سوچو کہ تم جنگ جیتو گے تو اپنی طاقت کی بنا پر، اگر جنگ جیتو گے تو محبت رسول اور اطاعت رسول کی بنا پر۔ جنگ تو جیت چکے تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب اگر درہ نہ چھوڑتے، جنگ تو جیتی جا چکی تھی، کوئی مسلمان بھی زیادہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جنگ بدر بھی اسی طریقے سے تعداد تھوڑی تھی لیکن رسول اللہ کی اطاعت اور عشق رسول سینے میں تھا، تو یہاں پر آج جنگ جیتی گئی۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے عاری اور خالی ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہمراہ الاسد، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ جب تبلیغ کے لیے بھیجا تو 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ابو سفیان ہمراہ الاسد کی طرف آتے ہیں۔ ابو سفیان جس وقت بھاگا نا بدر سے، تو ہمراہ الاسد کے مقام پر وہاں پر وہ جا کر رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 70 صحابہ زخموں سے چور چور تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جانا ہے کفر کے پیچھے، کافروں کے پیچھے جانا ہے۔ اب وہ زخمی صحابہ نے نہیں کہا ہمارے بازو کٹے ہوئے ہیں، ہماری ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ہمارے بدنوں پر زخم ہیں، ہمیں تیر لگے ہوئے ہیں، یہ تلواروں کے زخم ہیں۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو سارے صحابہ نے پھر اسلحہ باندھا اور چل پڑے۔ تو ہمراہ الاسد کے مقام پر جس وقت پہنچے تو ابو سفیان یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں واپس جاؤں اور حملہ کروں، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو پھر ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ آخر میں اس صورت کے آخر میں مالک الملک نے ہمیں 4 اصول کامیابی کے عطا فرمائے۔ وہ 4 اصول میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اگلے موضوع کی طرف چلنے کی گزارش کروں گا۔ وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ صبر، مصابرہ، رابطہ اور تقوی، یہ مسلمانوں کی کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آ جائے، بھوک آ جائے سہ جاؤ، بیماری آ جائے سہ جاؤ، تکلیف سہنا اللہ کے رستے میں، بھوک، بیماری، تنہائی، قید، یہ مالک الملک نے ہمیں صبر کے ذریعہ دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے، اگر پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے، اگر اسلام کی قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے تمہیں جد و جہد کرتے ہوئے قید آ جائے، سزا آ جائے، صبر کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اور پھر وَصَابِرُوا، اگر دین کی وجہ سے تیرا ہمسایہ، تیری برادری،
تیرے رشتہ دار، تیرے دوست، مسلمان، کافر تیرے اوپر ظلم کریں تو پھر تو کیا کر، ڈٹا رہے، دین سے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وَرَابِطُ، یہاں پر مالک الملک نے رابطو فرمایا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تیری کامیابی کا سبب ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، ہمیں فوج کے خلاف، میرے ملک کے اندر ایک ہوا چلی ہوئی ہے، میرے ملک کی فوج کے اوپر کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، یہ رابطو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کرنا یہ کامیابی کا سبب ہے۔ اگر آج دیکھنا ہے تو جاؤ عراق کی حالت دیکھ لو، فوج کمزور ہوئی، کیا حال ہوا، یمن کے اندر کیا حال ہوا، لیبیا کے اندر کیا حال ہوا، شام کے اندر کیا حال ہوا، افغانستان کے اندر کیا حال ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کی فوج کے خلاف غلطیاں ہوتی ہوں گی، فوج کرتی ہے، زیادتیاں بھی کر جاتی ہے، لیکن خدا را میں قوم پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہوں گا، اللہ رسول کا واسطہ، ملک کی فوج کے خلاف زبان درازی نہ کیا کرو۔ اللہ کرے تمہاری فوج سلامت رہے، تمہارے ملک کی طرف بھی دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ 71 کے اندر فوج کمزور ہوئی، ملک ٹوٹ گیا، 65 کے اندر فوج مضبوط تھی تو انڈیا کے تیا پانچا کر دیا۔ اللہ پاک میرے ملک کی فوج کو سلامت رکھے۔ آخری چیز اس صورت کے اندر کیا ہے، وہ تقویٰ، گناہوں سے بچتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ یہاں پر میں حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ضرور سنانا چاہوں گا۔ کچھ مولوی ملنے کے لیے مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے۔ آپ نے ان مولویوں سے پوچھا کہ مولانا آپ کا وضو ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ابھی تک تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی تک تو نماز کا وقت نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ وضو فقط نماز کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میاں یہ وضو مسلمانوں کا، علماء کا ہتھیار ہے۔ اشارہ کیا اس طرف کہ اگر تم دشمن سے، ظاہری باطنی دشمن سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے فرشتے تیری حفاظت کریں گے، کیا کر، باوضو رہا کر۔ تو یہ ایک وضو نہیں، ہر جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، کینے سے بچنا، لالچ سے بچنا، تمے سے بچنا، یہ جتنی بھی روحانی بیماری ان سے بچنا، دنیا کی ہر برائی سے بچنا، زنا سے، شہوت سے، بد نگاہی سے، بد زبانی سے، گالی گلوچ سے بچنا، سود سے بچنا، رشوت سے بچنا، ناپ تول میں کمی سے بچنا، یہ ساری تقوی کی نشانی ہے۔ تقوی یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سورہ نساء کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یتیموں کا حق بیان فرمایا۔ یتیموں کا حق بیان کرتے ہوئے مالک الملک ارشاد فرماتا ہے کہ تم یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو جائے اور عمر تھوڑی ہو تو اللہ پاک نے ان یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر بھتیجا ہے، چھوٹا ہے، چند مسائل ہیں یہاں پر جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یتیم نابالغ لڑکے یا لڑکی جس کا باپ فوت ہو جائے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یتیم کو تحفہ دے تو سکتے ہو، لیکن یتیم سے تحفہ لے نہیں سکتے۔ کم عمر جو شادی کے قابل نہیں، اس سے تحفہ تم نہیں لے سکتے۔ ایک اور مسئلہ بھی کہ جس وقت کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہاں پر شرعی مسئلہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیان کیا، ذرا آپ سنتے جائیے اور پلے باندھ کر جائیے۔ بندہ مر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مامے آ گئے، چاچے آ گئے، اس کے مال میں سے کل خانی کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، 9واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، کھانے کے بہانے۔ سنو شریعت کا حکم کیا ہے۔ وہ مر گیا، مرنے والے کا مال نہیں، اب یہ یتیموں کا مال ہے، اور یتیم بچے بھی چھوٹے ہیں، انہیں خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے، خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک وہ جوان نہ ہو۔ نہ اس سے تم تیجا کر سکتے ہو، کلخانی کر سکتے ہو، نہ ساتہ کر سکتے ہو، نہ 9واں 10واں کر سکتے ہو، نہ 40واں 20واں کر سکتے ہو۔ اس کے مال سے جب تک وہ بچے جوان نہیں ہوں گے تم خرچ نہیں کر سکتے۔ ان کے مال میں سے فقط اتنا خرچ کر سکتے ہو
جتنا ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت سے بڑھ کر اگر تم خرچ کرو گے قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ اب تم نے یہ تیجا کیا، ساتہ کیا، 40واں کیا، یہ سارا گناہ کیا، حرام کیا، کھایا تم نے حرام کھایا، کھایا بھی تو حرام کھایا۔ ہاں اگر جوان ہے بچے اپنی مرضی سے کرتے تو جائز ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، جائز ہے، مستحب ہے، اتنا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ اسی لیے اکثر طور پر میں تو ولیموں کی روٹی بہت کم کھاتا ہوں، میں ان کلخانی کی روٹی نہیں کھاتا، میں تیجے 40 کی روٹی نہیں کھاتا، اور گھر میں بھی آ جائے تو عموماً میں مدرسے کے بچوں کو دیتا ہوں، میں اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کلخانی یہ ولیمہ نہیں ہوتا کھانے کے لیے بھاگ کرنا جایا کرو، یہ اگر وہ پکتا بھی ہے تو مسافروں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر گاڑیوں پر آتے ہیں 100 دیگ پک رہی ہوتی ہے، ظالموں خدا کا خوف کرو، یہ کیا تم نے شریعت کو مذاق بنا رکھا ہے؟ یہ شریعت ہے، تمہارے باپ کا قانون نہیں ہے۔ آئیے ذرا سنیے آگے۔ ہاں یہ یتیم کا مال، اگر یتیم بچے چھوٹے ہیں ان کی جائیداد ہے، ان کی جائیداد کی راکھی یا ان کے کاروبار کی دیکھ بھال اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، تو شریعت یہ کہتی ہے فقط تنخواہ مقرر کر کے اتنا آپ لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس صورت کے اندر ایک اور حکم جو بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ انسان اگر شادی کرتا ہے تو اس کو، مسلمان کو شادی کا کتنا حق حاصل ہے۔ فقط اگر صاحب استطاعت ہو، انصاف کر سکے تو 4 بیویاں رکھنے کا حق ہے، لیکن وہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم بیوی 2 شادی میں، 3 شادی میں، 4 شادی میں انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے یہ شادی کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ فقط 1 بیوی رکھو اور اس کے حقوق ادا کرو۔ 4 شادیاں کرنی جائز ہیں۔ ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ جناب سنت ہے، سنت انصاف بھی ہے۔ آج ذرا میرے نبی کے دربار میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے اسلام قبول کیا، نئے مسلمان ہوئے، میرے نبی نے پوچھا تیری کتنی شادیاں ہیں؟ کہنے کہ 8۔ میرے نبی نے فرمایا 4 رکھ اور 4 تیرے تجھ سے فارغ ہیں۔ 4 بیویاں رکھنے کا حکم ہے، لیکن وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد میراث کا حکم ہے۔ میراث کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، میراث کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن پاک برہان رشید میں حکم فرماتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جائیداد جب تقسیم ہوگی نا تو بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا۔ اگر 1 بیٹی ہے، باپ فوت ہو گیا، فقط 1 بیٹی ہے، اس کو آدھا ملے گا۔ اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹی ہیں ان کو کل جائیداد کا 2/3 حصہ، یعنی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے یہ بیٹیاں لے جائیں گی، باقی ان کو ملے گا۔ اگر اولاد کے ہوتے ہوئے باپ ہے تو باپ کو 6واں حصہ، ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر والدین ہیں لیکن اولاد نہیں ہے تو پھر باپ وارث بنے گا کل جائیداد کا، ماں کو 3واں حصہ ملے گا، اور اس کے بعد بہن بھائی یہ 6 حصے کے حقدار ہیں۔ اور اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا کہ اگر خامد ہے، بیوی فوت ہو گئی، اولاد نہیں، اسے کل جائیداد کا آدھا ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو خامد کو 4واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ہے، اولاد نہیں، تو اس کو 4واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو اسے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حصے بیان فرمائے۔ مالک الملک نے ہمیں اس میں انصاف کا حکم فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے وہ بیان فرمائے۔ مالک الملک ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، ماؤں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ کلیہ سمجھ لیں، جو تمہاری مائیں بنتی ہیں، سگی ماں، تیری ساس، یا جس کے ساتھ تیرے باپ نے نکاح کیا، متیر مائیں وہ اس میں شامل ہوں گی، یا جس ماں کا تو نے دودھ پیا،
وہ مائیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، نکاح حرام ہے۔ اور پھر بناتکم، تمہاری بیٹیاں، ایک تو ہوگی سگی بیٹیاں، پھر بیٹوں کی بیٹیاں، پھر بیٹیوں کی بیٹیاں، جو بیٹیوں کے زمرے میں آتی ہیں وہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت سے تو نے نکاح کر لیا، اب اس سے جو بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ تیرے نکاح سے ہوئیں یا پچھلے نکاح سے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ وَأَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، تیری بہنیں، تیری بہنیں کون سی؟ وہ باپ کی طرف سے بہنیں ہیں یا ماں کی طرف سے بہنیں ہیں یا ردائی بہنیں ہیں، تیری ردائی بہنیں ہیں، ان سب کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ پھپھیاں، جو سگی پھپھیاں ہیں، سگی پھپھیاں یا ردائی پھپھیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور ردائی خالہ، سگی خالہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اور بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور بھانجی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہ اللہ پاک نے کچھ رشتے بیان فرمائے جن کے ساتھ نکاح حرام تھا۔ ہمیں شریعت کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔